بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل پالش کے داغ دور کرنے کے لیے اگر کسی کپڑے پر نیل پالش کا داغ لگ جائے تو اسے سوڈا لگا کر تھوڑی دیر رکھ دیں، پھر صاف پانی سے دھو لیں۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کے بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ پالک کو پکاتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ برقرار رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اگر اپنے عام توے کو نان اسٹک توا بنانا چاہتے ہیں تو آلو یا پیاز کے ایک ٹکڑے کو پہلے ہلکے گرم تیل میں بھگوئیں، پھر اس میں نمک اور سرسوں کا تیل لگا کر توے پر اچھی طرح سے رگڑیں۔ آپ کا نان اسٹک توا تیار ہو جائے گا۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اگر کڑی پتے کو ایلومینیم فائل میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ 1 مہینے تک تازہ رہے گا۔ ہیئر ڈائی کے نشان بعض اوقات بالوں کے رنگ کے نشان کپڑوں پر آ جاتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی گلیسرین گرم کر لیں اور نشان پر لگا کر چھوڑ دیں۔ 15 منٹ بعد واشنگ پاؤڈر ڈال کر برش سے رگڑ کر دھو لیں، نشان غائب ہو جائے گا۔ آلو کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج میں رکھیں، اندر سے تازہ رہیں گے۔ لہسن اور ادرک کے پیسٹ کو ہرا ہونے سے بچانے کے لیے گرائنڈ کرتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ، 1 کھانے کا چمچ تیل اگر ملا لیں تو لہسن ادرک کا رنگ صاف رہتا ہے۔ ادرک کو اگر تازہ رکھنا ہو تو کسی گملے میں دبا دیں، ہفتوں تک ٹھیک رہے گا۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ آلو کا استعمال ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ سبزیوں میں آلو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ آلو میں نشاست، نمکیات، روغن لمحیات اور حیاتین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کئی بیماریوں کے خاتمے میں مفید ہے۔ گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں۔ چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو خرید لیں۔ بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنا: گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں تو اس میں 3 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری سبزیوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کو ہاتھوں پر مل کر دھو لیں، بو دور ہو جائے گی۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے: تحقیق کے مطابق جو افراد پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں کئی فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا۔ بانس کا مربع: دن میں 3 مرتبہ 100 گرام کھایا جائے تو 40 جسمانی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس لے کر بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے 1 لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیں۔
1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ اگر منہ پک جائے یا منہ میں چھالے ہو جائیں اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقیناً شفا حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپکپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں یا چوتھائی کر دیں اور روزانہ بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ ہی عرصہ میں دور ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ دماغی کام کرنے والے کے لیے لاجواب ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ سادہ جوانی کا لطف۔ بھنے ہوئے تقریباً 1.5 چٹاک کے ساتھ میں دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سادہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدہ کی گرمی کو ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتا ہے۔ ناخنوں کی میل صاف کرنے کا طریقہ۔ ناخنوں میں میل جم گئی ہے اور آپ کو صاف کرنے میں بہت ہی مشکل ہو رہی ہے تو اس ٹوٹکے کو آزمائیں۔ دانت صاف کرنے والے برش پر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر اپنے ناخنوں کو ملیے، اس سے بہت ہی جلد آپ کے ناخن چمکدار ہو جائیں گے اور ساری میل نکل جائے گی۔ اگر آپ کو جگر کی بیماری ہے تو کبھی بھی ٹھنڈی چیز کا استعمال نہیں کرنا اور روزانہ کچھ مصری کھانی ہے۔ مصری کھانے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ سیدھا دل کو طاقت دیتی ہے اور جگر میں خون پیدا کرنے کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔